بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ باس کرنے سے روب میں کمی آتی ہے۔ فیاض کا رس سر پر لگانے سے بال کمزور اور سفید نہیں ہوتے۔ فارغ رہ کر آپ جتنا زیادہ سوچو گے اتنے ہی اذیت میں رہو گے۔ اذیت سے بچنے کے لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد مسواک لازمی کریں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت پیار کرے گا تو بھی اپنی ضرورت کے لیے۔ جسم میں آئرن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کرے۔ ناظرین، ہماری پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ ہماری خیالات اور نیتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ پالک جوڑوں اور پٹوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ آئرن حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر دانت ہلتے ہو یا خراب ہو تو نیم کی مسواک کریں۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق ذہین لوگوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ جوڑوں اور پھٹوں کے درد کو کم کرنے کے لیے روزانہ 5 بار سیڑھیوں پر چڑھنے اور اترنے کی معمول بنا لیں۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں خوشیاں راج کرتی ہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی پلانے سے شفا مل جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے نظام تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہے گی۔ خاموشی اختیار کرنے سے عقل میں ہاترخواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون اور گلیسرین ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو؟ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ آلو کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر لگانے سے بال جلدی روکے اور خشک نہیں ہوگی۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک ہی تیل کو بار بار استعمال کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ استعمال کے بعد اس کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے، دوسری مرتبہ تو وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 200 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ الائچی کے استعمال سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کی خشکی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کو تر و تازہ اور رونق بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، مہینے میں 1 بار سیر کرنا انسان کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ چہرے پر نیم کے پتے رگڑنے سے یا اس کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کیڑے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کیڑے سے بھی الرجی ہوتی ہے تو وہ سنبھل جائے اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے صلاح کر لے۔ اگر جگر درست طریقے سے نہیں بناتا تو دودھ پینے کے بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں۔ جو لوگ ہر وقت آپ کا برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں کسی کو ذہنی بیماری نہیں ہوتی۔ اچار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں
اور رات کو جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کانوں میں سونپ ملانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی اور گردے کی پتھری کو ختم کرے گی۔ آپ اگر رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سو کر اٹھنے کے فوری بعد ورزش نہ کرے بلکہ چند منٹ چل قدمی کر کے پھر ورزش کرے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا معدے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ خواتین ادرک کی چائے زیادہ پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملٹی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناک کے اندر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا نظام ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ پیو، جوڑوں کا درد غائب ہوگا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل اور ویسلین ملا کر سونے سے پہلے پھلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پھلکی لمبی اور گھنی ہوگی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت میں کمی آتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ حصے پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہے۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اطباء کے مطابق انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس نے عرض کیا، میری بائی کو پیچش لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اسے پیچش اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اس حال میں اضافہ ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے، جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی الٹی ہے۔ اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ ناظرین، بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں چمک زبردست آتی ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ پانی میں اسپیول ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ ورنہ معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتی۔ جب وہ دینا بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لے۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سنہرے دانت کے آئینے کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائے۔ اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے آئینے کا سنہری فریم طویل عرصے تک اپنا سنہرا رنگ محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، شہد جام اور روح افزا وغیرہ کی شیشیاں اگر کھل نہ رہی ہوں تو ان کے ڈھکن کو تھوڑا آگ پر گرم کریں، آسانی سے کھل جائے گی۔ پنیر کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا ہو تو اسے ہلکے سرکے یا سرکے ملے پانی سے بھگو کر نفکین میں لپیٹ کر رکھیں، طویل عرصے تک تازہ رہے گا۔ گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں، کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ اونی کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھوئیں، کپڑے سکڑے گے نہیں۔ لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد داغوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں۔
تو بٹن آسانی سے ٹوٹے گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بعض اوقات پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں۔ اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہے۔ ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا چٹکی نمک کھا لیں یا 2 سیکنڈ کے لیے سانس روک لیں۔ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شیشے کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے انہیں کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو کر جب کنگھا لیں تو پانی میں 2 چمچ سرکہ ملا لیں۔ اس طرح برتنوں میں چمک آ جائے گی۔ بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دے اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لے اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں۔ اس ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ ناظرین، پلکوں کو گنا رکھنے کے لیے رات کو سونے سے قبل کسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بعد فرق دیکھیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کو ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہیں۔ سیب میں معدنی نمک بورون کی بھی خفیف مقدار ہوتی ہے جو جسم کی توانائی بحال رکھتا ہے۔ بورون کیلشیم کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ سیب میں پایا جانے والا پوٹاشیم جسم کے حلیوں، اعصاب اور عضلات کی صحیح کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ یہ نمک سوڈیم کے ساتھ مل کر جسم کے نمکیات کا توازن صحیح رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور حرکت قلب درست رہتی ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی توم کی پھلی یعنی جوئی کو چیل کر روزانہ رگڑیں۔ ناظرین، آم کھا کر اگر 3 یا 4 جامن کھائے جائیں تو آم جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ بیسن دودھ میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیے جائے تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے۔ ایک فارسی حکایت ہے کہ ابو سعید ابو الخیر سے کس نے کہا، کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اڑ سکے؟ ابو سعید نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکی بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی سطح آب پر تیر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ ابو سعید نے جواب دیا، میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ بولو، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے، یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کرے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہ کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو۔ ناظرین، اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائے تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن تمام لال بیگ اس شاپر میں آرام فرماتے ملے گے۔ کپڑوں پر اگر بال پوائنٹ کا دھبا لگ جائے تو جہاں دھبا لگا ہو
उस कपड़े के नीचे अखबार रखकर डब्बे को रुई में भिगोकर रख दें। डब्बा फैलकर अखबार में जज़ब हो जाएगा। फिर कपड़े को अच्छी तरह धो लें। अगर किसी को यह सारा काम नहीं करना तो वो एक और आसान सी चीज कर ले। नीम का तेल, उसकी बू बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, धुंधला नजर आता हो तो जैतून के तेल से आंखों पर मालिश करने से कमजोर नजर तेज हो जाएगी और आंखों की कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। हर 3 दिन बाद चीनी को पीस कर अंडे की सफेदी में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाएगी। रोज कीड़ा खाने वाले इंसान का वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है और पेट 7 दिन में अंदर चला जाता है। अगर आपको जिल की किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो आप प्याज के छिलकों को मुतासरा जिल पर मिलें। इससे आपकी जिल ठीक हो जाएगी। अंडे की जर्दी और चंद कतरे बादाम का तेल मिक्स करके रोजाना 10 मिनट तक मुंह पर लगाएं और उसके बाद मुंह धो लें। आपका रंग भूरा हो जाएगा। जिन लोगों को कब्ज का सामना रहता है वो छिलका स्प्योल का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि कब्ज बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है।